اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو جہاں سے نکلے اپنے منہ مسجد احرام کی طرف کر دیا کر، یہی حق ہے اور تیرے رب کا حکم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اور جس جگہ سے تو نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اس طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ تیسری مرتبہ حکم کر رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد احرام کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی حکم پہلے ہی بار واقع ہوا تھا۔ فخر الدین رازی نے اس کی یہ وجہ بیان کیا کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے جو مکہ میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں، تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکہ کے باہر روئے زمین پر ہیں۔ قرطبی نے ایک توجیہ یہ بیان کیا کہ پہلا حکم مکہ والوں کے لیے ہے اور دوسرا دیگر شہروں کے لیے، تیسرا مسافروں کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ تینوں احکامات کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے۔ پہلے حکم میں تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے، اور دوسرے حکم میں اس بیعت کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق امر یہی تھا، اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو اس حکم سے بے پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبہ کو متبرک اور کم مشرف مانتے تھے، اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ راضی وغیرہ نے یہاں کے اس حکم کو بار بار لانے کی حکمت کو تفصیل سے بیان کیا، واللہ علم۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، وہ جانتے تھے کہ اس امت کی صفت کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ جب وہ یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے اس قبلہ کی طرف پھیرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا تو آپ انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا، لیکن جب تم ابراہیمی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ حضرت ابو علائی فرماتے ہیں کہ یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ ہمارے قبلہ کی طرف پلٹے ہیں، کل ہمارا مذہب بھی مان لیں گے، لیکن جب آپ نے اللہ کے حکم سے قبلہ اختیار کیا، اصلی قبلہ اختیار کر لیا، تو ان کے اس ہوش پر پانی پھر گیا۔ پھر فرمایا مگر جو ان سے ظالم اور حجت بات جو مشرکین اعتراضاً کہتے ہیں کہ یہ شخص ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ابراہیمی قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا، تو گویا انہیں جواب مل گیا کہ یہ نبی ہمارے احکام کا متبع ہے، اور پہلے ہم نے اپنے کمال حکمت سے ہے اپنے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے جسے یہ بجا لائے، پھر ابراہیمی قبلے کی طرف پھر جانے کو کہا جسے جان اور دل سے بجا لائے۔ بس
آپ ہر حال میں ہمارے احکام کے متحد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام۔ پھر فرمایا ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑو، ان باغیوں کی سرکشی سے تم خون نہ کرو، ان کے بیجا اعتراضات کے متعلق پرواہ نہ کرو، میری ذات سے خوف کیا کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مسئلہ تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلہ کی طرف تمہاری ہر شریعت کا عمل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں۔ اور اس میں یہ ایک راز بھی ہے کہ جس قبلہ سے اگلی امتیں بہک گئی تم اس سے نہ ہٹو، ہم نے اس قبلہ کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہیں اشرف اور تمہاری فضیلت و بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی۔ صدق اللہ